السلام علیکم دوستو، خبر یہ ہے کہ خطرہ بھی ٹلا نہیں ہے بلکہ بڑھ گیا ہے۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ پاکستان کے خلاف بھارت کی ایک نئی جارحیت سامنے آئی ہے تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ بھارت کی طرف سے ریسنٹلی افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی ابھی چپکلش چل رہی ہے اس کے اندر انٹری دی ہے، اور انڈیا نے افغانستان کی بھرپور مدد اور سفارتی حمایت کا اعلان بھی کر دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کی طرف سے مبینہ طور پر افغانستان پر سو کالڈ حملے کے خلاف اپنی آواز اٹھانے کا ارادہ بھی ظاہر کیا ہے، جو کہ اس بات کا اشارہ ہے۔ میرے نزدیک یہ بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ انڈیا افغانستان کو اب کس طریقے سے اپنی انگلیوں پر نچا رہا ہے۔ ایک ایسا واقعہ جس کا کوئی ثبوت بھی افغانستان کی عبوری حکومت کی طرف سے دنیا کے سامنے نہیں رکھا گیا کہ اس حملے میں پاکستان ملوث ہے، لیکن کوئی اور ملک نہیں، محض انڈیا ہی سامنے آتا ہے افغانستان کی مدد کے لیے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ انڈیا کو افغانستان میں اپنے قدم جمانے کے لیے جس کٹ پتلی کی تلاش تھی وہ کٹ پتلی اب اس کے ہاتھ آ گئی ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ بھارت نے پاکستان پر سفارتی یلغار کرنے کے اعلان کے ساتھ ساتھ پاکستان کے خلاف ایک مرتبہ پھر ایک نئی آبی جارحیت بھی کی ہے، اور اس مرتبہ سپر فلڈ کا شکار ملک کو نئی مصیبت میں دھکیل دیا ہے۔ یہ جو نیا تڑکا لگا ہے انڈیا کی طرف سے وہ افغانستان کی صورتحال پہ لگا ہے۔ 2 دن پہلے افغانستان کے جو صوبہ ہے خوست اور ننگرہار، وہاں پر 2 ڈرونز اٹیک ہوئے تھے۔ ان دونوں صوبوں کے گورنرز نے ان ڈرون اٹیکس کی تصدیق کی تھی، اور دونوں صوبوں کے گورنرز نے پاکستان پر اس کا الزام عائد کیا تھا۔ اس کے بعد افغان دفتر خارجہ نے پاکستان کے دفتر جو سفیر ہیں نظامانی صاحب، ان کو طلب کیا تھا اپنے دفتر خارجہ میں، اور ان کو ایک احتجاجی مراسلہ جس کو ڈی مارش کہتے ہیں، وہ ڈی مارش انہوں نے اس پاکستانی سفیر کے حوالے کیا تھا، اور یہ ڈی مارش اب پاکستان پہنچ چکا ہے۔ ڈپٹی وزیر اعظم و وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار صاحب نے جمعے والے دن یعنی کل اس بات کی تصدیق کی ہے کہ افغانستان نے پاکستان کے سفیر کو جو ڈی مارش جاری کیا تھا وہ انہیں مل گیا ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ابھی بیرون ملک سے واپس آئے ہیں، معاملے کو دیکھ رہے ہیں کہ جناب یہ واقعہ کیا ہے اور اس کی وجوہات کیا ہے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ معاملہ ابھی تک تحقیقات کا متقاضی ہے، یہ دیکھنا کہ اصل صورتحال کیا ہے، ایسا کیوں ہوا، اس کے بغیر کسی طرح کی کوئی رائے نہیں دی جا سکتی۔ ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہوگا، لیکن ہمارے دشمن جس طریقے سے میں نے آپ سے گزارش کی ہے وہ ہر طرح سے تیار رہتے ہیں کہ جناب کس طریقے سے ہم نے صورتحال میں انٹری ڈالنی ہے۔ میں نے حالیہ دنوں میں آپ کے ساتھ افغانستان اور انڈیا کے بڑھتے ہوئے تعلقات کے حوالے سے چند انفارمیشنز آپ کے ساتھ شیئر کی تھیں، جس میں 2 ایئر بیسز کا کنٹرول یا ان کو استعمال کرنے کی جو اجازت ہے وہ انڈیا کو دینا بھی شامل تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈین انویسٹمنٹ اور $20 کروڑ کی جو ابھی ڈونیشن انڈیا کی طرف سے افغانستان میں آئی ہے، تو ڈونیشن تو کوئی بھی بندہ مفت میں نہیں نہ دیتا، کوئی بندہ ارب ڈالر خام خواہ کسی ملک کے اندر انویسٹ نہیں کرتا جب تک اس کے انٹرسٹ وہاں پہ نہ جڑے ہوں۔ اس وقت انڈیا کے انٹرسٹ افغانستان میں پاکستان کے حوالے سے بہت زیادہ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ افغانستان میں رہتے ہوئے ہی وہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے اندر بدامنی کی جو صورتحال ہے اس کو سٹیئر کر سکتا ہے۔ اب بدقسمتی سے یہ ایک واقعہ جس کو کہا جا رہا ہے کہ یہ 2 افغان گروپوں کی آپس کی لڑائی ہے، اس کو پاکستان کے سر منڈنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ حافظ گل بہادر گروپ اور نور محمد ولی، ان دونوں کے درمیان آپسی چپکلش آج کی نہیں ہے، بڑے پرانی یہ جو ہے نا دونوں گروپس کے درمیان جھگڑا جاری ہے، اور دونوں ایک سے زائد مرتبہ ایک دوسرے کے اوپر اٹیکس بھی کر چکے ہیں۔ اس وجہ سے کئی خبریں پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں۔ جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ان 2 گروپس کی آپسی لڑائی ہے۔ افغانستان یہ کہتا ہے کہ جناب پاکستان کی طرف سے ڈرون اٹیک کیا گیا ہے، اور انڈیا یہ کہتا ہے
کہ افغانستان کو جناب آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا بھائی آپ کے ساتھ ہے، آپ کے ہر دکھ سکھ میں آپ کے ساتھ شریک ہے، اور جناب آپ کے حق کے لیے ہم آواز اٹھاتے رہیں گے۔ اور یہ جو یقین دہانی ہے انڈیا کی طرف سے وہ کرائی گئی ہے افغانستان کو، اور انڈین میڈیا نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ افغانستان کے ساتھ رابطے کے اندر، آفیشیل رابطے کے اندر، جو کہ انڈین فارن آفس کا افغان فارن آفس کے ساتھ ہوا، اس میں جو پاکستان کی طرف سے اس مبینہ حملے کی مذمت کی گئی ہے انڈیا کی طرف سے، اور افغانستان کو یقین دلایا گیا ہے کہ انڈیا اس حملے کی مذمت بھی کرتا ہے، اور سفارتی سطح پر افغانستان کی فضائی حدود اور اس کی داخلی خود مختاری کو متاثر کرنے پر آواز بھی اٹھائے گا۔ ٹھیک ہے جی، آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ جو صورتحال ہے یہ اب کس جگہ پر پہنچ گئی ہے کہ افغانستان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان ہمارا برادر ملک ہے، برادر ملک کے خلاف وہ برادر ملک کے دشمن کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، یہ لیول آ چکا ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بنیادی طور پر یہ جو پیسے اور انویسٹمنٹس ہیں یہ محض مفادات کے تابع ہیں، اور مفادات کے تابع ہی رہتے ہوئے اب ممالک آپس میں کام کرتے ہیں۔ پاکستان نے تو انسانی ہمدردی کی بنیاد کے اوپر 20 لاکھ افغانوں کو پناہ دی، اور ان کو اپنے ملک میں رکھا بھی، ان کو بسایا بھی، اور ان کو ایکول شہری کا سٹیٹس بھی دیا۔ لیکن بدقسمتی سے جو صورتحال ہے وہ اس وقت ہمارے سامنے ہے کہ کس طریقے سے یہ جو بدلہ ہے وہ پاکستان کو دیا جا رہا ہے، دہشت گردوں کو سپورٹ کر کے، دہشت گردوں کے ذریعے پاکستان کا امن برباد کر کے، وہ جو 700 چوکیاں بنائی ہوئی تھیں ان کو ختم کر کے کہ جناب اب آپ کو کھلی چھٹی ہے، جو مرضی بارڈر پار کرے اور پاکستان جائے۔ یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ افغانستان کی طرف سے ہوئی ہیں۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ ایک ایسا ملک جس کی پاکستان نے ہمیشہ مدد کی ہے، وہ پاکستان کے خلاف، پاکستان کے دشمن کے اعلی کار کے طور پر سامنے آ رہا ہے، اور اس سے بڑی جو ہے نا وہ احسان فراموشی کی کوئی اور مثال نہیں ہو سکتی۔ اپنے ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔